آج کا لیکچر 12ویں جماعت کے لیے. اس سے پہلے ہم نے میر کی جو 2 غزلیں اس سے متعلق جو سوالات تھے وہ ہم نے کیے کچھ، اور آج آخری لیکچر اس سلسلے کا. میر، یہ سوال جو ہے میر کی ادبی خدمات اور خصوصیاتی کلام. ادبی خدمات تو وہی ہے اور خصوصیاتی کلام، اگر ادبی خدمات پوچھا جائے تو اسی طریقے سے لکھنا ہے، اور خصوصیاتی کلام. ہاں، ادبی خدمات میں ایکسٹرا چیزیں، کتابوں کے نام ان کے، یا انہوں نے کچھ تقریزیں لکھی ہیں یا کچھ پیش لفظ اس وقت کے لکھے ہیں، کچھ خطوط لکھے، ان کا بھی ذکر آئے گا. اب خصوصیت کلام جو ہے اس میں شاعری سے متعلق جو کلام کی ان کی خصوصیات وہ آئیں گی اس میں. تو میر کی حالات زندگی آپ کتاب میں پڑھیں گے. جو میر تقی تخلص استعمال کرتے تھے 1723 یا کچھ جگہوں پہ 1722 لکھا ہوگا. پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام محمد علی تھا لیکن علی متقی کے نام سے مشہور تھے، اور درویش گوشن. ان کے والد صاحب بھی ایک صوفی بزرگ تھے، صوفی فکر کے آدمی تھے. تو میر 1723 میں پیدا ہوئے اور 1810 میں ان کا انتقال ہوا. اس دوران ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، سوتیلے بھائیوں سے بھی، اور والد نے بھی کچھ توجہ نہیں دی. پھر فتنہ و فساد ہر طرف تھی، اور جو مغلیہ سلطنت جو اس کا چراغ ٹمٹما رہا تھا 1718ویں صدی سے ہی، یا 1723 جو 18ویں صدی کی ابتدا اس کی میر کی پیدائش، تو وہیں سے اس کی شروعات ہوئی تھی، جو 1857 میں پھر پوری طرح بجھ گیا وہ چراغ. انگریزوں نے بجھایا، یا انگریزوں نے اس کو پوری طرح ختم کیا اس سلطنت کو. تو پھر وظیفہ بھی مقرر ہوتا ہے، لکھنؤ کا سفر بھی کرتے ہیں میر. بہرحال یہ آپ کتاب میں پڑھیں گے چیزیں جو میر کی زندگی سے متعلق ہیں، کب پیدا ہوئے اور اس دوران اس کی زندگی میں کون سے مراحل پیش آئے، کون سے حالات جو تھے. اب میر تقی کی ادبی خدمات جو ہیں وہ اس طرح ہیں، اس کا جواب ہم اس طرح لکھیں گے. یہاں پہ اس لیول پہ آپ کو اسی طرح لکھنا ہے، چونکہ ہائی لیول پہ دوسری طریقے سے لکھیں گے ہم، اس میں زیادہ ہی کچھ اضافہ کریں گے ہم، یہاں پہ اتنا موقع نہیں ہے. جواب اس کا ہے، خدائے سخن میر تقی المعروف میر تقی میر اردو کے عظیم شاعر تھے. اردو شاعری میں میر تقی کا مقام بہت اونچا ہے، بہت ہی بڑے شاعر اردو کے. انہیں ناقدین و شعراء متاخرین نے خدائے سخن کے خطاب سے نوازا. خدائے سخن بھی ان کو کہتے ہیں، مطلب جس کا ہے، اگر ہم کہیں کہ وہ اس سخن کے خدا ہیں، اس سخن کے مطلب بہت بڑے شاعر ہیں جو شاعری کے. وہ اپنے زمانے کے ایک منفرد شاعر تھا. آپ کے متعلق اردو کے عظیم الشان شاعر مرزا غالب نے لکھا ہے ریختہ اس وقت اردو شاعری کو بھی کہتے تھے، یا اردو کو بھی کہتے تھے، اردو کو کہتے تھے ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب. کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، یعنی غالب اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ غالب تم ہی بڑے شاعر نہیں، بلکہ میر بھی ایک گزرا ہے اس سے پہلے، کیونکہ غالب کا زمانہ اس کے بعد ہے میر کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ میر بھی ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، آپ ہی، کیونکہ غالب اس وقت مشہور تھے کہ بڑے شاعر، اور غالب کو اس کا وہ مطلب پراؤڈنیس، یا ایک طرح سے اس کا وہ تھا اس کے اندر کہ میں بڑا شاعر ہوں. لیکن انہوں نے میر کی عظمت کو تسلیم کیا. غزل گوئی میں میر کا پایا ہر شاعر سے ممتاز ہے. اس بات کا اعتراف اردو کے مسلم ثبوت اساتذہ مختلف اوقات میں کر چکے. حقیقت ہے کہ تغزل جس کامیابی اور خوش اسلوبی سے میر نے نبھایا ہے وہ انہی کا حصہ ہے، اور یہی چیز ہے جس کی بدولت ان کی انفرادیت قائم و برتر ہے. میر کے یہاں سوز و گداز، خستگی، نشتریت، رنگینی، ملاحت، شیرینی، شوخی وغیرہ کیفیتیں بترجاتم پائی جاتی ہیں. اگر اس کے ساتھ ان کا خلوص بھی شامل کیا جائے تو آسانی سے یہ راز معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا مقابلہ تاثیر و تغزل میں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ ایک اور زبردست خوبی یہ ہے کہ وہ عشق کے واردات کو اس حسن سے بیان کرتے کہ لوگ آپ بیتی میں جگ بیتی کا مزہ پاتے ہیں. تو چونکہ حسن عشق کے یہ بڑے شاعر ہیں، انہوں نے جو اس سے متعلق، جو محبت سے متعلق یا اس کی کیفیات سے متعلق بہت بڑی شاعری کی ہے، یا بہت کامیاب شاعری کی ہے. رومانٹک شاعروں میں اگر ہم کہیں انگریزی میں، تو بہت بڑے شاعر ہیں میر تقی میر. جس طرح انگریزی میں کچھ جان کیٹس یا باقی جو شاعر ہیں، انہوں نے
बड़ी है, वर्ड्सवर्थ ने इससे मुतलिक शायरी। तो यहाँ मीर का पाया बहुत बुलंद है। उनके अशार में सादगी और सफाई इतनी ज्यादा है कि बिला गौर फिक्र अशार जहन में समा जाते हैं और दिल में नश्तर की तरह उतर जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब पूरा असर है उनका, पढ़ के ही आदमी मुतासिर हो जाता है। नतीजा यह है कि हर खास व आम महजूज हो जाता है। महजूज मतलब उससे मुस्तफीद या उससे वो एक एंटरटेन हो जाता है। जज्बात पर अगर नजर डालिए तो मालूम होता है, जज्बात पर अगर नजर डाले तो मालूम होता है कि उनकी गज़लों में इस दिल की वारदातें हैं जिस पर इश्क का पूरा वार हो चुका है। जज्बात पर अगर आप जज्बात तो पूरा मतलब गज़लों में दिल की वारदातें, पूरा एक तजुर्बा उन्होंने बयान किया है, बहुत बड़ी शायरी की है और वो कैफियत जैसी लगती है कि मीर पे वाकई गुजर गई है जिस पर इश्क का पूरा वार हो चुका है। तो पूरी तरह वो इश्क में डूबी हुई शायरी और बहुत बड़ी शायरी, ऐसी नहीं कि तीसरे दर्जे की या दूसरे दर्जे की शायरी या कम पाए की, बल्कि बहुत ही दुनिया अदब में इस शायरी को वकार की नज़र से देखा जाता है, एक इज्जत की नज़र से देखा जाता है। एक बुलंद पाया शायर है मीर तकी मीर। इसके अलावा मीर ने कुछ तहरीरें भी लिखी हैं। जिक्र मीर, इनकी जो तस्नीफ वो फारसी में, चूँकि नस्र उस वक्त ज़्यादा लिखते थे तो फारसी में है, वो उसका उर्दू तर्जमा भी हुआ है। और दीवान इनके 6 हैं उर्दू में और 1 दीवान फारसी में और 7 दीवान मुकम्मल। और उसके अलावा भी कुछ उन्होंने चीज़ें लिखी है जो यहाँ पे उसका जिक्र करना नहीं, या अगली क्लास में या अगली अगर मौका मिला तो उन चीज़ों का भी जिक्र आएगा। फ़िलहाल यहाँ पे आप खुसूसियात कलाम खास कर याद रखें तो ये पूरा हो जाएगा। यहाँ पे ये पूरा हो गया इस सिलसिले का ये लेक्चर। अगली बार हम अब दूसरे मौजू पे आएंगे, नस्र में कुछ हिस्सा पढ़ेंगे या इसमें अगर जो शायरी है तो उसका हिस्सा पढ़ेंगे हम। नज़्म का हिस्सा जो है उसमें कुछ हिस्सा पढ़ेंगे, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया।